اب میں قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں، قربانی کے کچھ مسائل کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، قربانی سب سے پہلے کوئی بھی عبادت ہو، ان عبادت میں اخلاص اگر نہ ہو تو وہ اللہ کے یہاں وہ عبادت بیکار ہے، اللہ کے یہاں وہ عبادت بیکار ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ اور قربانی، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قربانی جیسی عظیم عبادت آج ہمارے معاشرے میں انجام تو دی جاتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ بکروں کو ذبح کرتے ہیں، لیکن اخلاص کا فقدان ہے، اخلاص ناپید نظر آتا ہے۔ لوگ ایک بکرا لے آتے ہیں، اس کی قیمت کو بیان کرنا، اس کی تعداد کو بیان کرنا، یہ سب کھلا یہ ریاکاری ہے۔ اللہ کے یہاں ایسے قربانی کی اور ایسے گوشت پوشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے آپ کے دل کے جذبوں کی، آپ کے نیتوں کی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو جب بھی آپ قربانی کرنے لگے اس سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹولیں کہ ہم کس لیے قربانی کر رہے ہیں، ہم نے کس لیے پیسہ خرچ کیا ہے، ہم کس کو راضی کرنے کے لیے قربانی کا بکرا لے آئے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے، ہم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے، صرف اور صرف اپنے مولا کے حکم سے ہم آج بکرا کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس میں کسی اور کی رضا، کسی اور کو دکھلانا ہمیں مقصود نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عبادت اس میں اخلاص نہ ہو، سنت رسول کی موافقت نہ ہو، دو شرطیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی عبادت اس میں اخلاص نہ ہو، اللہ کے لیے وہ عمل انجام نہ دیا جائے اور نبی کے سنت کے مطابق اس عمل کو انجام نہ دیا جائے تو وہ عمل بیکار ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیے پہلا مسئلہ، قربانی کے لیے چند مسائل کو میں نے اختیار کیا ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں پہلا مسئلہ کیا ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، یعنی قربانی آج جیسے حالات ہیں، لوگوں کی مالی حالت بہت اچھی نہیں ہے، تقریباً 3-4 مہینوں سے لوگ گھروں میں محصور ہیں، کام کاج ٹھپ ہے، بالکل دنیا میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایسی حالات میں بہت سارے لوگوں کی معاشی حالت بہت بدتر ہے، تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ دیکھیے، جمہور اہل علم کے یہاں قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ بعض لوگ یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ مستطیع کے اوپر، جن کو استطاعت ہے ان کے اوپر سنت مؤکدہ ہے، اور جو استطاعت جن کو نہیں ہے ان کے اوپر کچھ نہیں ہے، کوئی ان کے لیے حرج نہیں ہے اگر وہ قربانی نہ کریں۔ تو دیکھیے، جمہور اہل علم کے یہاں یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، یہ واجب نہیں ہے، اگر آدمی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ اکرام کے آثار یہاں تک آتے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام، غالباً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، کہ وہ لوگ بعض سالوں میں ان لوگوں نے قربانی نہیں کیا اس وجہ سے تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں۔ تو قربانی کا یہ حکم، یہ سنت مؤکدہ ہے، وجوب کی کوئی بھی دلیل صحیح دلیل نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی شرح عون المعبود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ غرض کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ذکر کیا کہ ہذہ سنت معروفہ، یہ سنت ہے، ایک جو جانی پہچانی سنت ہے، یعنی یہ واجب نہیں ہے، یہ قربانی کا یہ حکم جو ہے یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جب کوئی آدمی قربانی کا ارادہ رکھے، یعنی جیسے آج 9 تاریخ کا یہ دن ہے، آج 1 تاریخ ہے 1 ذی الحجہ، اور ہم نے کل ہی قربانی کا ارادہ کر لیا ہے کہ ہمیں قربانی کرنا ہے، ہم قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس وقت جو آدمی بھی قربانی کا ارادہ رکھے اور جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا بال کاٹے، اپنا ناخن کاٹے یا اپنا زائد چمڑا وغیرہ کاٹے، یہ جائز اس کے لیے نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھے تو اپنے بال اور ناخن سے رک جائے، نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ بعض روایات میں چمڑے کا بھی ذکر آتا ہے کہ جو زائد چمڑے ہو کہیں لٹک رہے ہوں تو اس کو بھی کاٹنے سے پرہیز کرے، لیکن اگر وہ تکلیف دینے لگے یا کوئی تکلیف کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، تب کاٹ سکتے، تب معاملہ لگے۔ لیکن جو عام حالات ہے کہ جب چاند نکل آئے تو اس کے بعد بال ناخن وغیرہ تراشنا
غلط ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس لیے جو لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں ان کی باتوں کو ان کے منہ پر مال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، جس کتاب کی صحت پر، جس کتاب کی احادیث کے صحیح ہونے پر امت کا اجماع ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے احادیث کے صحیح ہونے پر امت کا اجماع ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی اس حدیث میں کیڑا نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بات کو اس کے منہ پر مال دیا جائے گا اور اس کی باتوں کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ تو جب کوئی آدمی قربانی کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ دیکھیے یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ کیا یہ حکم اس کے لیے ہے جو جس کے پیسے سے قربانی کی جا رہی ہے، جو گھر کا سربراہ ہے اس کے لیے، یا گھر کے سارے فرد، سارے افراد، بیوی بچے سب اس میں داخل ہیں؟ دیکھیے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم یعنی قربانی کا ارادہ رکھنے والا بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ حکم صرف گھر کے سربراہ کے لیے، سربراہ کے لیے جس کے پیسے سے قربانی ہو رہی ہے۔ باقی بیوی بچے اور گھر کے دوسرے افراد وہ بال اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کا جو لفظ ہے وہ ہے من اراد منکم ان یضحی، جو قربانی کا ارادہ رکھے۔ تو اسی لفظ سے لیتے ہوئے علماء نے، بہت سارے علماء یہی کہتے ہیں کہ اس میں صرف وہ لوگ داخل ہیں جو گھر کے سربراہ ہیں، جن کے پیسے سے قربانی ہو رہی ہے، باقی لوگ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ دلیل کے حساب سے یہ قول قوی ہے، لیکن احتیاط کے حساب سے علماء کہتے ہیں کہ یہ قول قوی ہے کہ صرف سربراہ کاٹے، لیکن احتیاط کے حساب سے اگر کوئی چھوڑ دے، اس کے بیوی بچے بھی چھوڑ دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ قول احوط ہے، زیادہ احتیاط کا تقاضا اسی قول میں ہے۔ تو بہرحال آپ جس قول پر عمل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، علماء کی دونوں دلیلیں، دونوں طرف علماء گئے ہوئے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ طرح کے جانور ہیں قربانی میں جن کو قربان کرنا جائز نہیں ہے، ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اربع لا تجوز فی الضحایا العوراء البین عوروها، ایسا کانا جانور جس کا، ایسا بھینگا اور کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو بالکل کہ یہ اس کے آنکھ میں کچھ مسئلہ ہے۔ اگر ایسا کوئی جانور آپ لے آئیں قربانی کے لیے اور آپ کو پتہ تھا تو یہ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا ایسا مریض جانور جس کا مرض بالکل واضح ہو، یا تیسرا ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، چوتھا ایسا لاگر جانور جس کا لاگر پن، جس کے جسم میں کوئی گودا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے 4 قسم کے جانوروں کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ معمولی اگر کوئی عیب ہو، معمولی سے سینگ ٹوٹی ہوئی ہو، معمولی سا کان کٹا ہوا ہو، چھوٹے چھوٹے عیب ہوں، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ لنگڑا جانور لے آئے، لیکن آپ کو کب یہ پتہ چلا کہ یہ جانور تھوڑا سا لنگڑا کر چل رہا ہے؟ دیکھیے اگر آپ نے قربانی کا جانور لیتے وقت پورا احتیاط سے، قاعدے سے بکرے کی چھان بین کی، اس کے بعد 1-2 دن بعد آپ لے آئے اور آپ کے لیے ظاہر ہو گیا کہ یہ بکرا لنگڑا کر چل رہا ہے، صحیح نہیں چل رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ اس لیے جو آیا ہے آپ اس کی قربانی کر دیجئے، انشاءاللہ کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر لنگڑا سستا جانور لے آیا ہے، لنگڑا ہے، بھینگا جانور لے آیا ہے، تو ایسے جانور کی جان بوجھ کر قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہ جو لنگڑا جانور ہے اس کے ساتھ آپ جو من کرے وہ کریں، کاٹیں کھائیں، یہ آپ کے اختیار میں، لیکن یہ قربانی بقرہ عید کی قربانی کے طور پر اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے، بقرہ عید کی قربانی کے موقع پر اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ اچھا یہ جانور ہو گیا، ہمیں بکرا ذبح کرنا ہے، بکرا ذبح کرنا ہے، اونٹ ذبح کرنا ہے، جو بھی ہو، یہ اس کی عمر کیا ہو، کتنا بڑا جانور ہو تو اس کو کتنے بڑے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان تعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الذان۔ آپ نے فرمایا کہ صرف مسنہ کی قربانی کرو، صرف مسنہ کی قربانی کرو، اگر مشکل ہو جائے تو 6-7 مہینے 8 مہینے کا جو بھیڑ ہے اس کی قربانی کر دو۔ دیکھیے مسنہ کا لفظ میں علماء کا اختلاف ہے، مسنہ کیا ہے؟ آپ نے حدیث میں فرمایا، اس حدیث میں جو ابھی آپ نے سنا اس میں یہ کہ مسنہ کی قربانی کرو۔ عام طور سے بہت سارے لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ دانتا کی قربانی کرو،
لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت اس طرف گئی ہے کہ مسنہ کا مطلب دانتا نہیں بلکہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے. جیسے گائے میں جو گائے 2 سال کی عمر پوری کر کے تیسرے 4 سال میں چلی جائے اسے کہا جائے گا مسنہ ہے. اونٹ میں جو 5 سال کا ہو جائے اسے کہا جائے گا مسنہ ہے. اسی طرح بکرا میں کہتے ہیں اور بھیڑ میں کہتے ہیں کہ اگر 1 سال کا ہو جائے، 1 سال کا مکمل ہو جائے تو وہ مسنہ سمجھا جائے گا، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. اس لیے اگر کسی کے پاس 1 سال کا جانور ہو اور اسے اس بات کا اعتماد و بھروسہ ہو، یا تو گھر کا پالتو ہو یا اس نے جس سے لیا ہے اس کا قریبی آدمی ہو، کہہ رہا ہے کہ 1 سال کا ہے، تو 1 سال کا جانور ہو جائے، 1 سال کا بکرا ہو، 1 سال کا بھیڑ ہو تو اس کو قربان کیا جا سکتا ہے. اور بھیڑ میں الگ سے نص بھی ہے کہ بھیڑ اگر 7 مہینے 8 مہینے کا بھی ہو تو اس کو، بلکہ علماء 6 مہینے تک کا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر بھیڑ 6 مہینے 7 مہینے تک کا بھی ہو تو اس کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے. تو دیکھیے مسنہ کا صرف دانتا مطلب بیان کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ علماء اس میں بہت سارے علماء یہی کہتے ہیں کہ یہاں عمر کا ایک مرحلہ، ایک پیریڈ مراد ہے کہ آدمی بکرا 1 سال سے دوسرے سال میں داخل ہو جائے، 1 سال مکمل کر لے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ہو گئی بات مسنہ کی. اس کے بعد جو ہے قربانی کن جانوروں کی کرنی چاہیے، یعنی کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کرنی چاہیے. دیکھیے قرآن میں بہیمۃ الانعام کا لفظ آیا ہے، بہیمۃ الانعام، کہ قربانی بہیمۃ الانعام کی کرنی ہے. بہیمۃ الانعام سے مراد کیا ہے؟ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری. اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری. ایسا نہیں ہے کہ آپ مرغے کی بھی قربانی کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہرن کی بھی قربانی کریں گے، بلکہ قربانی جو بہیمۃ الانعام ہے، امام قرطبی نے اپنے تفسیر کی کتاب میں اس پر اجماع ذکر کیا ہے. امام قرطبی نے اپنے تفسیر کی کتاب میں ذکر کیا کہ صرف بہیمۃ الانعام کی قربانی ہی کرنا ہے، جو کہ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری ہے، اس کی قربانی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے کچھ قربانی کے جانور کے متعلق باتیں. اس کے بعد جب ذبح کا دن آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں 10 ذی الحجہ تک پہنچائے اور ذبح کے دن آئے، تو ذبح کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں. ذبح کرنے کے بھی کچھ آداب ہے. ایسا نہیں کہ آپ ایک شرعی عبادت کو انجام دے رہے ہیں اور اس عبادت میں آپ کے لیے کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے، آپ کو کچھ آداب نہیں بتائے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی آداب ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قربانی کے جانور کے متعلق پہلا ادب یہ بتلایا کہ آدمی جب بکرا ذبح کرنے کا ارادہ کرے یا بکرا ذبح کرنے جانے لگے تو اس سے پہلے ہی چھری کو تیز کر لے. ایسا نہ ہو کہ چھری ایسی ہو جو برسوں سے سالوں سے رکھی ہوئی ہو، ویسے ہی زنگ آلو چھری کو یا چھورا کو لے کر وہ چلا گیا قربان کرنے کے لیے بکرا کو، اس لیے کہ اس سے بکرے کو تکلیف ہوگی، اور اسلام یہ نہیں چاہتا ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا ہے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا واجب کیا ہے، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، ہر چیز کے ساتھ اسلام نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے. تو جب جو ہے ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، چھری چاقو پہلے سے ذبح کرنے کے لیے تیز کر لو. ایسا نہ ہو کہ جب بکرا کو لٹا دو تو اس کو لٹا کر اس کی گردن میں تکلیف پہنچاؤ. اسی طرح جانور کے لیے، جانور کے سامنے چاقو تیز نہ کیا جائے، جانور کے سامنے چاقو تیز نہ کیا جائے، بلکہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. سنن الکبریٰ البیہقی کی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے زمانے میں بکرا کو لٹا کر اس کے بعد چاقو تیز کر رہا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم ایک ساتھ اس کو کئی موتیں دے رہے ہو، تم ایک ساتھ اس جانور کو کئی موتیں دے رہے ہو. ایک تو اس کو مارنا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے، اور اس کے قربانی سے پہلے ہی تم اس کے سامنے بیٹھ کر چاقو تیز کر رہے ہو. اس سے اس کو جو تکلیف ہوگی اس کی کئی موتوں کے برابر ہے. اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جانوروں کو کہیں اور رکھا جائے، چھری چاقو وغیرہ ذبح کیا جائے، یا جہاں پہ قربانی ہو رہی ہے وہاں ایک کر کے جانوروں کو لایا جائے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. یہ اسلام ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. یہ ہمارا مذہب ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چاقو کو تیز کر لو تاکہ بکروں و بکریوں کو تکلیف نہ ہو. چاقو کو تیز اس طرح کرو کہ وہ دیکھیں نہ تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. یہ اس بات کا بھی درس دیتا ہے کہ جو آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس کے ہاں جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، جب چاہا جیسے چاہا ویسے لوگوں کو مار دیا. اسلام ایسی بات وہی آدمی کہہ سکتا ہے جس کو اسلامی تعلیمات سے دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اسلام تو ایسا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جو ایک نفس کو ناحق مارے گا گویا کہ وہ سارے لوگوں کا ناحق قتل کر رہا ہے.
تو آج بقرعید کے موقع پر بھی ہمیں لوگوں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے قوم کے لوگوں کو تکلیف پہنچے، یا ہم اس طرح کے ذبح کرتے وقت کا فوٹو، اس کی تصویر، اس طرح کی چیزوں کو نیٹ پر سوشل سائٹس پر ڈالیں۔ ان چیزوں سے ریاکاری کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دوسروں کو، دوسرے مذہب کے لوگوں کو تکلیف ہو، یہ بھی اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ تو آپ اپنے اس عبادت کو انجام دیتے وقت خلوص للہیت کا یقین رکھیں، خلوص للہیت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اس کے بعد قربانی کا گوشت کا کیا کرنا ہے؟ قربانی کا گوشت کیا کرنا ہے؟ دیکھیے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ کلوا واطعموا وادخروا، کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ اندوزی کرو۔ تو آپ کھا سکتے ہیں، کھلائیے، اور اس کے علاوہ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اسٹور بھی اسے کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو جیسا کہ بعض جگہ ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ سارے جانور کے گوشت کو آپ اسٹور ہی کر لیں، آپ فریزر میں رکھ لیں، اور جو اس کے مستحقین ہیں وہاں تک یہ پہنچے ہی نہ۔ آپ نے تینوں باتیں کہی ہے کہ کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ اندوزی کرو، تو آپ تینوں کام کر سکتے ہیں اور تینوں کام کریں، ایسا نہ ہو کہ صرف ذخیرہ اندوزی کر لیں۔ اور اس میں سے غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، اگر ایسے غیر مسلم ہیں جن سے آپ کا رابطہ ہے تو دے سکتے ہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی لجنہ دائمہ سعودی افتاء کمیٹی جو ہے، سعودی افتاء کمیٹی کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے اپنے تعلقات اور روابط کی بنیاد پر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بات یہ رہ گئی کہ قربانی کتنی قربانی کی جائے، یعنی اس گھر میں 8 افراد ہیں تو ہر فرد کی طرف سے قربانی کی جائے۔ دیکھیے یہ تو آج فخر و مباحات کے زمانے میں یہ ہو گیا۔ ترمذی کی حدیث میں صراحت ہے، عطا ابن یسار تابعی ہیں، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی، کیسے لوگ قربانی کرتے تھے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا سنیے اور اندازہ کیجیے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک جانور قربان کرتے تھے، ایک جانور اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے کرتے تھے، فیأکلون ویطعمون، کھاتے بھی تھے، کھلاتے بھی تھے، حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، یہاں تک کہ لوگ فخر و مباحات کرنے لگے، اور آج جو حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول تو ایک جانور کی قربانی کرتے تھے، اسی میں کھاتے بھی تھے، کھلاتے بھی تھے۔ تو آج کوئی ایک جانور کی قربانی کرے تو اسے عیب نہیں لگانا چاہیے، بلکہ نبی علیہ السلام ایک جانور کا، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ ایک جانور کی قربانی کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے بھی ایک جانور کی قربانی کی، اسی میں کھاتے بھی تھے، کھلاتے بھی تھے، لیکن اس کے بعد لوگ فخر و مباحات کرنے لگے، یہاں تک کہ معاملہ آج جو حال ہے وہ ہم سے مخفی و پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، آج ہوتے تو آج کیا بیان فرماتے کہ آج قربانی کا لفظ آتا ہے، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کتنا بکرا لیے، کتنا بکرا لیے، کتنے کا لیے، کتنا بکرا لیے اور کتنے کا لیے؟ بھائی لیے ہیں آپ اللہ کے لیے اور قربان بھی کریں گے آپ اللہ کے لیے، اس لیے اللہ کے واسطے اپنی زبان کو کو قابو میں رکھیں، اخلاص کا دامن نہ چھوڑیں۔ آخری بات جو میں بیان کر کے اپنی آج کی گفتگو ختم کروں گا کہ قربانی میں ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں اہل علم کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک بکرا میں آپ جو جانور آپ قربان کر رہے ہیں اس میں زندہ اور مردہ سب کو شامل کر لیں، تو اس میں آپ کے زندہ اور مردہ سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ الگ سے میت کی طرف قربانی دینا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ ایک بکرا کریں، اسی میں آپ مردہ اور زندہ سب کی نیت کر لیں، اس میں آپ کے مردے بھی داخل ہو جائیں گے اور ان کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن الگ سے ایک بکرا مستقل میت کی طرف سے کرنا ایسا کہیں سنت میں ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ کے قریبی رشتہ دار کی وفات ہوئی، یعنی آپ کی بیوی کی وفات ہوئی، آپ کے چچا کی وفات ہوئی، کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ نے قربانی کی ان کے نام سے الگ سے، لیکن جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کہتے تھے کہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امتی محمد،
کہ اللہ تو اس قربانی کو، اس بکرے کو، اس جانور کو مجھ سے یعنی محمد سے اور آل محمد سے اور امت محمد سے قبول فرما لے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ امت محمد میں جو انتقال فرما چکے تھے وہ لوگ بھی داخل ہو گئے، اور جو ابھی زندہ ہے وہ بھی داخل ہو گئے۔ تو اس لیے اس طرح نیت کرنا یہ بہتر ہے کہ آدمی اپنے طرف سے اور مردہ کی طرف سے سب کی طرف سے ایک نیت کرے، اس میں کھائے بھی کھلائے بھی، اور اس میں آپ کی طرف سے اور میت کی طرف سے سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ الگ سے بکرا ذبح کرنے کی روایات جو ہے وہ سب ضعیف ہیں، الگ سے جانور ذبح کرنے کی جو روایات ہے وہ ضعیف ہے، وہ قابل حجت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ کر اور اللہ اکبر کہہ کر آپ بکرا ذبح کریے، اور اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اور ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما دے، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ یوم النحر تک اور ان کے بعد کے دنوں تک پہنچا، ہماری عمر میں، ہماری زندگی میں برکت دے، ہمیں نیکی اور اطاعت کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور یہ جو مبارک عشرہ ہے، یہ جو 10 دن ہے، ان 10 دنوں میں اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔